بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پچھلے ہفتہ زکوٰۃ کے بارے میں فضیلت کے نکالنے سے کیا فائدہ، نہ نکالنے سے کیا نقصان ہے، اور زکوٰۃ 2.5% یہ اپنا حق نہیں ہے بلکہ یہ غریبوں کا حق ہے. اگر ایک آدمی حاجی، نمازی، کتابی، مولانا، مفتی سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ 2.5% نہ نکالتا ہو تو سمجھیے کہ وہ غریبوں کا پیسہ ڈکیتی کر رہا ہے. جس طرح ایک آدمی ڈکیتی کرنے والا، چوری کرنے والا لوگوں کی نگاہ میں بڑا بیکار اور گھٹیا ہوتا ہے، لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح 2.5% یہ اپنا حق نہیں ہے بلکہ یہ غریبوں کا حق ہے. جو 2.5% کو روکے گا وہ سمجھیے کہ حقوق العباد کھا رہا ہے. ایک حدیث میں ہے من کسب طیبا خبثہ منع الزکوٰۃ، کہ ایک آدمی پاک طریقے سے، حلال طریقے سے کمائے لیکن 2.5% جو اس کے مال میں واجب ہے روک لیتا ہے تو یہ 2.5% اس کے مال کو ناپاک کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ عقل مندی دکھاتے ہیں کہ 20 کے بعد آئیے گا، 15 کے بعد آئیے گا، 25 کے بعد آئیے گا، پھر بولتے ہیں کہ ختم ہو گیا، اور بڑا عقل مند بنتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے سے زکوٰۃ کو روک لیے. ان کو قیامت کے دن دین اور دنیا کا جب نقصان سمجھ میں آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنی بڑی حماقت کا کام اور بیوقوفی کا کام کیے. اور اس زمانے کے اندر غریب لوگ لوٹ مار، ڈکیتی، چوری اور کرپشن جو بڑھ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ صحیح سے نہیں نکال رہے، اور مالدار لوگ جو پریشان ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. اللہ کے نبی کو جو حکم ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، قرآن پاک نے جو حکم دیا کہ اے نبی ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ لیجئے اور ان کے مالوں کو زکوٰۃ لیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، انا صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب، اطمینان کا سبب، راحت کا سبب، تسلی کا سبب ہوگا. تو جو لوگ زکوٰۃ صحیح سے نکالتے ہیں، ایسے لوگ کروڑ پتی، ارب پتی ہوں، وہ لوگ ذہنی ٹینشن میں نہیں رہتے، پریشان نہیں رہتے، اور طرح طرح کے مصائب اور پریشانی سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں. نبی کی دعا کا اثر ہوتا ہے جو ان کے لیے قابل اطمینان اور تسلی ہوتی ہے. اور جو لوگ نہیں نکالتے ہیں وہ گویا کہ سکون ان سے چھین لیا جاتا ہے. اس لیے بڑے بڑے مالداروں کو جو دیکھتے ہیں کہ بغیر انجیکشن کے اور بغیر گولی کے نیند نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ صحیح سے نہیں نکالتے. تو بہرحال اس کے بارے میں پچھلے جمعہ تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی. اس جمعہ کا وعدہ تھا
کہ زکات مکمل نکالنا بھی ہے اور زکات صحیح جگہ دینا بھی ہے۔ چنانچہ خطبہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا شان نزول یعنی یہ آیت کب اتری، حدیث میں آتا ہے کہ منافق لوگ نعوذ باللہ اعتراض کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں زکات دے دیتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت اتری، انما الصدقات للفقراء، کہ اے منافقو تم لوگ نبی پر اعتراض کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے حکم سے زکات کو تقسیم کرتے ہیں، اور قرآن پاک نے آپ لوگوں کو متعین کیا کہ زکات جو صدقہ واجبہ مال کا جو حق ہے 2.5%، یہ صرف اور صرف انہی 8 لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں پر انما کا لفظ آیا، انما کے معنی ہوا کیول، ونلی ون، صرف اور صرف، فقط، جزئی نیز فارسی میں ترجمہ ہوا کہ صرف اور صرف انہی 8 لوگوں کو زکات دی جائے گی، ان 8 لوگوں کے علاوہ 9 کو زکات دینا جائز نہیں۔ اگر ان 8 کے علاوہ 9 کو دے دیا تو وہ زکات ہی نہیں ادا ہوگی۔ تو یہ آیت کریمہ منافقوں کے اعتراض کے دور کرنے کے لیے کہ محمد اپنے مرضی سے تقسیم نہیں کرتے بلکہ رب کے حکم سے اور قرآن کے فرمان کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، ان 8 لوگوں میں سب سے پہلا جو مطلب بیان کیا، انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات یعنی یہ زکات جو واجبی حق ہے فقیر کے لیے ہے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں من لہو دونا نصاب، کہ ایک آدمی پاس گھر مکان سب کچھ ہو لیکن اس کے پاس نہ سونا ہو نصاب کے بقدر 87 گرام 480 ملی گرام، اور نہ چاندی ہو 612 گرام 360 ملی گرام، اور نہ 27,000 روپے اس کے پاس پیسہ ہو، نہ 27,000 روپے کا اس کے پاس ضروریات سے زیادہ سامان ہو، جیسے کہ ایک مکان ہے اور دوسرا مکان بھی ہے، اگرچہ اس مکان پر زکات تو نہیں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ نصاب کے بقدر ہے، یا ایک گاڑی سے کام چلتا ہے دوسری گاڑی بھی ہے جو کرائے پر چلتا ہے، تو ایسے لوگ اگرچہ ان پر زکات تو نہیں ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے یا قربانی واجب ہے، ایسے لوگوں کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی اور ان لوگوں کو زکات لینا حرام ہوگا۔ اگرچہ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ بعض لوگوں کے جو ذہن میں ہے کہ جن لوگوں پر زکات واجب ہے، صدقہ فطر اور قربانی انہی لوگوں پر واجب ہے، یہ غلط بات ہے۔ زکات کے واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی مشکل ہے، اور قربانی اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے شرطیں تھوڑی آسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کا بقرعید کے دن شادی ہوئی تو اگرچہ زکات اور 27,000 کی زیور ہے تو زکات تو اگلے سال واجب ہوگی لیکن قربانی اسی وقت واجب ہو گئی، یا رمضان عید کے دن سے پہلے شادی ہوئی تو صدقہ فطر فوراً واجب ہو گئی۔ تو بہرحال یہ مسائل سمجھنے کی چیز ہے کہ جو فقیر ہے جن کے اوپر فطرہ اور قربانی واجب نہیں ہے، یہ فقیر کے فہرست میں داخل ہوں گے۔ ان فقیروں کے لیے ہے کہ جن کے پاس نصاب کے بقدر سامان نہ ہو تو یہ فقیر کے فہرست میں آئیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے زکات ہے۔ اور یہاں پر ایک بنیادی چیز کو سمجھیے کہ یہاں پر لام کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لام جو آتا ہے تملیک کے لیے، یعنی مکمل فل ہینڈ اوور ہو، مالک ہو، مالکانہ قبضہ ہو اس کے اوپر۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ زکات ایسی جگہ دینا جہاں پر کسی کی ملکیت نہیں چلتی ہے، جیسے مسجد، اس کا کوئی مالک نہیں ہے. ان المساجد للہ، یہ مساجد اللہ کے ہیں. انتظام ہوتی ہے انتظام کی کمیٹی، لیکن وہ مالک نہیں ہے. وہ امین ہے کہ اس کے تمام دیکھ ریکھ کرے، ان کا حساب صحیح سے رکھے. وہ مالک نہیں ہے. تو اگر کوئی مسجد میں زکات کی رقم لگا دیا تو زکات ادا نہیں ہوگی. کوئی سڑک بنوا دیا تو زکات ادا نہیں ہوگی. کوئی نہر کھدوا دیا تو اس سے زکات نہیں ہوگی. ایک مکمل مالک بنانا چاہیے، فل ہینڈ اوور ہونا چاہیے. لام کا لفظ دلالت کرتا ہے جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. للہ میراث السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کا مالک اور بادشاہت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. تو لام جو ہے یہ دلالت کرتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مالک بنانے کا. تو بعض لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھے کہ بعض ہاسپٹل ہے کہ زکات کا رقم وصول کرتے ہیں اور وہ لوگ غریبوں کو ہینڈ اوور نہیں کرتے، بلکہ وہیں سے ان کا جتنا بل ہوا غریب کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کا بل زکات کے رقم سے مائنس کر دیتے ہیں. تو اس سے زکات ادا نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھیے گا. مالک بنانا شرط ہے. اسی لیے ان رفاہی کاموں میں مساجد میں اس طریقے سے یا کسی کا لاوارث کے کفن دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی. لام کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ جس کو بھی زکات دے اس کو مکمل مالک بنا دے. اسی لیے ہم لوگوں کو سہارنپور میں یا دیوبند میں جو کھانا ملتا تھا زکات کی رقم سے ملتا ہے، تو مدرسے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ ہم تم کو کھانے کا مالک بنا دیے ہیں. اب اس کھانے کو چاہے خود کھاؤ یا بیچ دو. چنانچہ آپ دیوبند یا سہارنپور جائیں گے تو 50 آدمی دیوبند میں رہتے ہیں روزانہ کھانا خریدنے والے، کہ چاول تو وہاں ملتا نہیں تھا، ہم لوگ روٹی بیچ کر کے اس پیسے سے چاول کھاتے تھے بنا کر کے. تو یہ مالک بنا دیا جائے. یہ اسی طرح اس سے یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر صرف کھانا کھلایا جائے بیٹھا کر کے، کھانے کا مالک نہ بنایا جائے، جیسے کہ ریلیف کیمپ لگتا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کا مالک نہیں بناتے ہیں، تو اس سے زکات ادا نہیں ہوگی. لام کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ مکمل ہینڈ اوور مالکانہ قبضہ دیا جائے اس کے اوپر. اسی کو عربی میں تملیک کہتے ہیں، مکمل مالک بنانا. تو یہ ایک اصول اور ضابطہ اور رول بیان کر دیا. آپ خود اگر اسی کو صرف کھولوں تو وقت ختم ہو جائے گا. تو زکات کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ جن کو دے رہے ہیں مکمل مالکانہ طور پر قبضہ دلائیے اس کو، تب جا کر کے زکات ادا ہوگی. تو نمبر 1 فقیر ہو گیا. نمبر 2 والمساکین. قرآن نے بیان کیا کہ مسکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ من لہو دون شیء، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مکمل مسکین ہو، ایسے لوگوں کو دینا ہے. والعاملین علیہا، اور جو عاملین زکات، یعنی جب تک کہ اسلامی نظام تھا تو جس طرح کرمچاری لوگ پیسہ وصول کرتے ہیں، زمین کی مالکانہ وصول کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے سرکاری اعتبار سے پہلے عاملین ہوتے تھے، وہ زکات وصول کرتے تھے اور ان کو تنخواہ اسی زکات کے پیسے سے دی جاتی تھی. لیکن ابھی فی الحال اسلامی حکومت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ مصرف زکات بھی ابھی موجود نہیں ہے. والمؤلفۃ قلوبہم. چوتھے نمبر پر وہ لوگ جن کا دل جوئی مقصود ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور تک بعض نیو مسلمان اگرچہ مالدار ہوتے تھے لیکن اسلام پر جمانے کے لیے ان کو زکات دیتے تھے، یا بعض غیر مسلم بڑے شرارتی ہوتے تھے ان کو پیسہ دیتے تھے تاکہ یہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور بعض لوگوں کو دیتے تھے غیر مسلم کو تاکہ ایمان قبول کر لے.
لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت آئی تو اعلان کر دیے کہ اب اسلام کسی کا محتاج نہیں، ہاں غیر مسلم اگر فقیر ہے تو فقیر ہونے کے اعتبار سے ان کو زکات دی جائے گی، اسلام پر جمانے کے لیے اب نہیں، اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اب اسلام کسی کا محتاج نہیں، اس لیے یہ بھی ابھی فی الحال ثابت ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، یہاں پر یہاں یہ جو لوگ علماء کرام ہیں، سورہ توبہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی معرف القرآن کے اندر بڑی عمدہ بحث اور بڑی تحقیق کے ساتھ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، تو یہاں پر ایک نقطہ لکھے کہ چار کو بیان کرنے کے لیے فقیر، مسکین، عاملین زکات اور مؤلفہ قلوب کے لیے قرآن نے لام کا لفظ استعمال کیا کہ زکات صرف اور صرف انہی فقراء، مساکین، مؤلفہ قلوب، عاملین زکات کے لیے ہے۔ اب آگے جو چار کا مصارف بیان کر رہے ہیں، لفظ کو بدل کر کے حرف کو بدل دیے اور فی کا استعمال کیے، فی کے معنی میں، انگریزی میں جس کو ان کہتے ہیں، ان جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں نقطہ کہ فقیر، مسکین کے مقابلے میں زیادہ فائدہ اور ثواب ان لوگوں کو دینے میں ہے جو گردن چھڑوانا چاہتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں غلام باندھی ہوا کرتے تھے اور آقا نے کہہ دیا کہ تم 2 لاکھ پیسہ دو تم آزاد، تو اس کو فقہا کے اصطلاح میں، ان کے لینگویج کے اندر مکاتب کہا جاتا ہے کہ ان کو پیسہ 2 لاکھ دے دیا جائے تاکہ ان کی گردن آزاد ہو جائے، کیونکہ جو آدمی غلام رہتا ہے وہ بڑی مصیبت میں جیتا ہے، تو غریب سے زیادہ پریشان غلام رہتا ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ ان غریب اور مسکین کے مقابلے میں غلام کو گردن آزاد کرانے کے لیے پیسہ دینا یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے، یہ قرآن پاک کا اسلوب بتلا رہا ہے۔ اور آگے فرمائے وَفِي وَالْغَارِمِينَ، قرض داروں کے لیے کہ جس آدمی کے اوپر قرضہ ہو گیا اور ایک شرط یہ ہے کہ قرضہ حلال کام کے لیا ہو، ضرورت کے لیے لیا ہو، اور معرف القرآن کے اندر یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی شخص حرام کام کے لیے، جیسے نعوذ باللہ 1 جنوری کے اندر بمبئی جائے قرض لے کر عیاشی کے لیے اور ناجائز اور حرام کاموں کے لیے، تو ان ایسے قرضداروں کو زکات نہیں دینا ہے۔ حلال کام کے لیے، جائز کام کے لیے، صحیح کام کے لیے لیا ہو تو ان لوگوں کو قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرضہ دینے کا نہ اس کے پاس زمین ہے، نہ کوئی بیچنے کا اور ذریعہ ہے، کوئی ذرائع نہیں ہے۔ اور ایک آدمی پاس قرضہ ہے لیکن اس کے پاس ذرائع آمدنی ہے، ادا کر سکتا ہے، کمانے والا ہے، تو ایسے لوگوں کو نہیں۔ غارم کا مطلب ہوتا ایسا قرضدار جن کے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو غریب اور مسکین کے مقابلے میں، یعنی جو غریب ہیں، فقیر ہے، بھیک مانگتے ہیں، ان کے مقابلے میں زیادہ ثواب ان لوگوں کو دینے میں ہے جو قرضدار ہو اور قرضہ ادا کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو زکات دینا زیادہ ثواب کی فضیلت، زیادہ ثواب کی چیز ہے اور فضیلت کی چیز ہے۔ یہ 6 مصارف ہو گئے۔ اب 7ویں مصارف کو بیان کرنے کے لیے اللہ دوبارہ فی کا استعمال کرتے ہیں، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو مجاہدین ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے جہاد کا سامان لینے کے لیے زکات کی رقم دیں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ آدمی غریب ہو، فقیر ہو۔ اگر ایک آدمی مجاہد ہے اور مالدار ہے تو یاد رکھیے کہ جو مالدار مجاہد ہے ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ ایسا مجاہد جس کے پاس ہتھیار خریدنے کا سامان نہیں ہے، ایسے مجاہدین کو جہاد کے لیے زکات دینا ان تمام لوگوں سے سب سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دوبارہ فی کا استعمال کیے، یعنی جیسے مثال کے طور پر
کہ یہ کہو کہ جاؤ یہ فلاں کے گھر کے لیے فلاں کے گھر کے باہر لٹکا دو، تو وہ اتنی فضیلت کی چیز نہیں ہوئی، اور ایک کہ جاؤ اس کے گھر کے اندر رکھ دو، یا مثال کے طور پر کہ ارے علم تو فلاں آدمی کا ہے، تو ایک یہ اس کی علم کی فضیلت تو بیان ہوئی، لیکن اگر کوئی کہے کہ علم تو اس کے اندر بھر دیا گیا ہے، علم اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، تو یہ اس کی زیادہ فضیلت کی بیان ہے کہ ایک عالم کے لیے بولا جائے کہ علم تو فلاں آدمی کا ہے، اس کا علم ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حدیث اس کے اندر رکھ دی گئی، قرآن اس کے اندر رکھ دیا گیا، اس کے اندر فقہ رکھ دی گئی، تو اس کے علم کی زیادتی پر اور اس کے علم کی فضیلت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا اسلوب اور قرآن کا لفظ یہ دلالت کرتا فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے ان فقیر اور مسکین تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت اور ثواب کی چیز ہے۔ تو اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ پہلے ایک مسئلہ انشاءاللہ جب حج کا موضوع آئے گا تو بیان کروں گا کہ جن لوگوں پہلے زمانہ میں 20-25 ہزار روپیہ میں زکات یہ حج ادا ہو جاتا تھا، تو پہلے زمانہ میں کوئی آدمی 25-30 ہزار کا مالک ہو گیا اور حج ہو گیا تھا فرض اور نہیں ادا کیا، تو اس پر یہ حج باقی رہتا ہے۔ اسی لیے سوچ لیجئے کہ جن کے ماں باپ پاس پہلے زمانہ میں پیسہ تھا اور حج نہیں کیا وہ لوگ، تو جس طرح ابھی علاج کے لیے 5 لاکھ آپ خرچ کر سکتے ہیں، اسی طرح حج بدل ان کے طرف سے کرائیے تاکہ وہ قیامت کے دن اور قبر کے اندر وہ عذاب محسوس نہ کریں اور قیامت کے دن کے عذاب سے وہ محفوظ رہیں۔ تو اگر ایک آدمی ایسا تھا کہ حج فرض ہو گیا، اب بیچارے کے پاس اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور حج فرض تھا، تو ایسے آدمی کو کہ جس کے پاس حج کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، انتظام ہی نہیں ہے، ایسے آدمی کو حج فرض کی ادائیگی کے لیے تاکہ قیامت کے دن اس کا معاملہ کھٹارے میں نہ پڑ جائے، اتنی زکات کی رقم دے سکتے ہیں جس سے وہ زکات یہ حج کر لے، یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح علماء دین طالب علم یا علم دین کا کام کرتے ہیں، اشاعت دین کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اور شرط یہی ہونا چاہیے کہ وہ غریب ہو۔ اگر ایک عالم ہے جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم خود کروڑ پتی آدمی ہے، مولانا گہمن، تو یہ لوگ مستثنا ہیں، یہ ان لوگوں کے تو اوپر خود زکات واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عالم دین جو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے جس سے وہ جو امت کے تقاضے ہیں وہ ضرورت پوری کر سکے، اور شرط یہ ہے کہ وہ عالم زکات لینے کے لائق ہو، صاحب نصاب نہ ہو، تو اس عالم کو دینا تبلیغ دین کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے ان تمام مصارف زکات سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور قرآن پاک کے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ اصل مسکین تو وہی ہے جو لوگوں سے لگ لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے، اور حدیث پاک نے بھی تنبیہ کیا لیس المسکین الذی ترده اللقمۃ واللقمتان، حقیقی مسکین وہ نہیں ہے جو ایک لقمہ 2 لقمہ بھیک مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکر کھاتا ہو، حقیقی مسکین تو وہ ہے جن کے بدن پیلے پڑ گئے ہوں، جن کی خستہ حالت ہو، جو اندرونی اعتبار سے پریشان رہتے ہوں اور شرم سے وہ سوال نہیں کر سکتے، بھوکے مر جائیں گے لیکن ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان لوگوں کو دینا یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے کہ یہ نہ سفر کر سکتے ہیں علم دین کی تقاضا کی وجہ سے، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، یہ قرآن پاک میں آیت ذہن میں نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ اور
علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ بدائع الصنائع کے اندر اس مسئلے کو اور وضاحت کے ساتھ لکھے کہ جو علم دین کے کام کرنے والے ہیں اور وہ فقیر ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہیں، اور قرآن کا ایک تو لام استعمال کر رہا تھا، پھر آگے چل کر کے فی استعمال کیا اور فی سبیل اللہ کے لیے دوبارہ فی استعمال کیا، یعنی امت کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ اے میری امت کے لوگوں سمجھو کہ سب سے زیادہ زکات دینا کن کو زیادہ فضیلت کی چیز ہے اور کن کو دینا سب سے زیادہ اہم ہے، کہاں پر خرچ کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بعض علماء سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بہتان نہ باندھ دے کہ یہ خود اپنے زکات مانگنے کا ایک ڈھونگ رچ رہے ہیں اور ایک راستہ نکال رہے ہیں، یہ بھی امت کے جو مزاج بگڑ گئی ہے اس سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن فی سبیل اللہ کے یہ مفہوم سے اور ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اس کے اندر افراط اور تفریط سے، یعنی بہت لوگ ہائے کر دیے بعض لوگ اور بعض لوگ لو کر دیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے سیدھے کہ بعض لوگ کا یہ فی سبیل اللہ کے اندر مسجد بنانا، مسافر خانہ بنوانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں جیسا کہ بیان کیا کہ مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے، راستہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو اس لیے لام کا لفظ جو دلالت کرتا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعض اسپتال کے لوگ یہ زکات کی رقم وصول کر کے غریب کو حوالہ نہیں کرتے، بغیر حوالہ کیے ہوئے وہیں سے مائنس کر دیتے ہیں، تو مالک بنانا شرط ہے۔ یہ لام کا جملہ دلالت کرتا ہے مکمل ہینڈ اوور کرنے پر۔ تو اس لیے میرے دوستو فی سبیل اللہ کے اندر کہ جو امت کے تقاضے ہیں اور دین کی اشاعت کے لیے اگر کسی یہ علماء کو اس کے لیے زکات کی رقم دی جائے تاکہ وہ دین کی اشاعت کا کام کر سکے، تو یہ تمام شعبوں میں سب سے زیادہ فضیلت کی چیز ہوگی۔ اور آٹھویں چیز وابن السبیل کہ مسافر کا یہ راستہ کا بیٹا، ابن کے معنی بیٹا، سبیل کے معنی راستہ، یعنی ابن السبیل سے مراد مسافر، کہ پہلے زمانے کے اندر چوری ڈکیتی بہت ہوتی تھی، تو آدمی کا جیب جب لٹ جاتا تھا، کٹ جاتا تھا، تو اگرچہ مالدار ہو، اے ٹی ایم بھی نہیں ہوتا تھا، فون بھی نہیں ہوتا تھا، تو اگرچہ ایک آدمی مالدار ہو لیکن مسافر ہے، پیسہ ختم ہو گیا اور پیسہ منگانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اتنی زکات کی رقم لے سکتا ہے جتنی زکات کی رقم کے ذریعے گھر پہنچ جائے، اس سے زیادہ لے نہیں سکتا۔ لیکن اگر قرض مل سکتا ہو، اے ٹی ایم کا انتظام ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے لینا زکات کی رقم جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ کہ یہ جو 8 مصارف ہوئے اللہ کی طرف سے طے ہیں۔ یہ کہ آپ انما کا مطلب ہی میں نے بیان کیا، انما کا مطلب کہ صرف اور صرف ولی صرف انہی 8 لوگوں کو دیا جائے گا، ان 8 کے علاوہ کسی نوا کو زکات نہیں دی جائے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے، بڑے جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زکات کا جو 2.5% مقرر کیا، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا کہ 2.5% اللہ تعالیٰ اسی لیے مقرر کیے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے غریبی مٹ جائے گی۔ اگر صحیح سے لوگ زکات نکال دیں تو پوری دنیا کے مسلمان صحیح طریقے سے آ جائیں گے۔ کوئی اگرچہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، لیکن صاحب نصاب نہیں ہونے کے باوجود جو آپ کٹورا لے کر کے مسجد کے دروازے پر، یا بہت سارے بھوکے ہیں اور بہت سارے پریشان ہیں، ان کی یہ پریشانی اور بھوک مری ننگا پن دور ہو جائے گا۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے طے ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو طے کر دیا کہ بہرحال پچھلے جمعہ اس جمعہ کے بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ لوگ جن کے اوپر زکات واجب ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کا کرم دیکھیے کہ رہنے کے مکان پر نہیں،
ورنہ اگر رہنے کے مکان پر زکات ہوتی تو ہر آدمی جو شہر میں ہے اس علاقے میں آرام سے ان کی مکان کی قیمت 1 کروڑ 2 کروڑ لگے گی تو کتنا لاکھ روپیہ زکات ان کو نکالنا پڑتا، لیکن یہ مکان پر، فرنیچر پر، گاڑی پر، مشین جو کام کرنے کے ہیں کئی کروڑ کے مشین ہیں، ان مشینی چیزوں پر نہیں ہے، صرف سونا چاندی روپیہ پیسہ تجارت کے سامان، چاہے بلڈنگ کا تجارت کرتا ہو، زمین کی تجارت کرتا ہو، ان چیزوں کے اوپر صرف ہے، اور وہ بھی 2.5%، زیادہ نہیں 2.5%۔ اب اس کو بھی لوگ نہیں نکالے میرے دوستوں، تو یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی آخرت اور دنیا کا نقصان ہے۔ دنیا میں کئی گنا اس سے زیادہ نکل جائے گا۔ تو بیان کا حاصل یہ نکلا کہ زکات لوگ صحیح سے نکالیں اور اسی طریقے سے صحیح جگہ میں خرچ کریں۔ اور ایک جملہ یہ بھی ہے، جہاں بھی دیکھیں گے حدیث میں یا قرآن میں آتو زکات، زکات دو، اور ایک ہوتا آتا کے معنی دے دو، اور ایک ہوتا ایتا۔ تو مفسر علماء نے فرق لکھا ہے، آتا اور ایتا کے اندر فرق یہ ہے کہ ایتا کے اندر یعنی عین اور تا سے نہیں، اس کے معنی تو دینا ہے، الف حمزہ یا تا جو ہوتا ہے، اس ایتا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مکمل ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ عورت کے مہر دینے کے بارے میں قرآن نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، کہ عورتوں کا ان کا مہر دے دو۔ جس طریقے سے مہر دینے کے بعد مرد نہیں کہہ سکتا کہ پیسہ ہم کو دو، آپ تم کہاں خرچ کی، وہ مالک ہو جاتی ہے کہ عورت اپنے مہر کو جہاں چاہے جس کو چاہے دے سکتی ہے، شوہر کو اس کے اوپر کوئی کسی طریقے سے یہ اس کے اوپر حساب لینے کے حق نہیں ہے اور حساب لینے کا اس کا مجاز نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح زکات کی رقم ہینڈ اوور کر دیا جائے، وہ چاہے جہاں کرے، جس جگہ چاہے کرے، جس مصرف میں چاہے خرچ کرے، یہ زکات کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ تو زکات کو صحیح سے نکالیں اور زکات کو صحیح جگہ میں خرچ کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے آدمی نماز پڑھے اور بغیر وضو کے پڑھے نماز نہیں ہوگی، اسی طرح زکات غلط جگہ دے دیا تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو غلطی سے زکات دے دیے تو زکات ادا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، اگر زکات آپ شروع میں تحقیق کیے کہ یہ آدمی زکات کے لائق ہے، تو زکات کے لائق ہے تو ان کو زکات دے دیے، بعد میں پتا چلا کہ یہ آدمی لائق نہیں تھا، تو علماء نے لکھا کہ اگر اپنا بیٹا بیٹی ماں باپ غلام نہیں ہے اور غلطی سے مالدار کو بھی دلا گیا اور شروع میں تحقیق کیا تھا کہ یہ آدمی جو ہے زکات کے لائق ہے لیکن غلطی سے نہیں نکلا، تو زکات ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کہ سفر میں ہے، آپ کو قبلہ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو وہاں پر حکم تحری کریں۔ تحری کا مطلب غور فکر کیجئے کہ قبلہ کدھر ہے، مکمل غور فکر کرنے کے بعد پتا چلا کہ قبلہ ادھر آپ پڑھ لیے اور بعد میں پتا چلا کہ ادھر تھا، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ مکمل غور فکر کیا تھا، بعد میں اگرچہ وہ غلطی ہو گئی، اسی طریقے سے شروع میں صحیح جگہ دیجیے۔ آپ یہ تحقیق کرنا یہ ضروری ہے، صحیح جگہ خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر شروع ہی میں آپ لاپرواہی برتتے ہیں تو پھر زکات ادا نہیں ہوگی، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اب بہت سارے اسی ہفتہ کے اندر جو فون آیا، تو چونکہ فون آیا بہت سارے لوگ مسائل پوچھے، تو میں سوچا کہ ان مسئلے کو نوٹ کر کے عوام کے اندر بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو مسئلے کا علم اور نالج ہو جائے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ رشتہ داروں میں کن لوگوں کو زکات دے سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیے اور ایک یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے رشتہ دار کو دینا یہ مقدم ہے، ڈبل ثواب ہے، ایک زکات دینے کا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا ڈبل ثواب ہے، اس لیے اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیجیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے رشتہ دار محتاج ہوں اور وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو نہ دے اور دوسروں کو دے تو اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن شرط یہ کہ وہ رشتہ دار لینے کے لائق ہو، غریب ہو، محتاج ہو تب۔
اگر مالدار کو دے دیے تو پھر ادا ہی نہیں ہوگی. تو اپنے رشتہ داروں میں پہلے بھائی کو، بہن کو، چچا کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ماموں کو، ان لوگوں کو مقدم رکھیے زکات دینے کے اندر کیے. اپنے لوگ ہیں، دوسرے سے مانگ نہیں سکتے ہیں، عزت کی بات ہے، ان لوگوں کو پہلے نمبر پر دینا چاہیے. اور جن سے پیدا ہونے میں ہمارا دخل ہے یا ہم سے ان کا کوئی تعلق ہے، ایسے اصول اور فروع کو، یعنی اوپر والوں کو اور نیچے والوں کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. جیسے کہ باپ، دادا، دادی، ماں، نیچے اوپر تک جتنا چلا جائے آدم علیہ السلام تک، ایسے بابا، دادا، لکڑ دادا تک کسی کو نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح نیچے بیٹا، پوتا، ناتی، نواسی، نیچے تک جتنا چلا جائے ان لوگوں کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. ان لوگوں کو اپنا عطیہ دیجیے، ان کا حق ہے، ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کیجیے، زکات کی رقم ان کو نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی ہے اور شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. ایک صاحب بولے کہ ایک عالم بول دیے کہ بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے. ہم نے مالا بڈا منہا سے لے کر نور الازا، قدوری، کنز الدقات، شرح وقایا، ہدایہ، فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، بدائع الصنائع، تاتار خانیہ، جتنی کتابوں کو پڑھا تمام کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ مرد اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. اگر وہ بول دیے تو نادانی میں بول دیے. اس لیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. ہاں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے کہ ایک صحابیہ پوچھنے گئی کس کو دے تو شوہر کو، تو وہ زکات نہیں تھی، نقلی صدقہ تھا. نقلی صدقہ تو بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، باپ ماں کو دے سکتا ہے یہ، اور اسی طریقے سے بیٹا بیٹی کو دے سکتے ہیں. نقلی صدقہ کا حکم الگ ہے. اور میں نے جو بیان کیا انما ونلی ون کیول صرف انہی کو زکات دی جائے گی، ان میں سے اصول اور فروع یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے سید یا سید کے غلام، ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے ہیں اگرچہ یہ کتنا ہی غریب ہو. یہ آل رسول ہیں تو ان کو نقلی صدقہ دیجیے، ان کو ہدایہ دیجیے کہ جو اللہ کے رسول کے خاندان کی تعظیم کرے گا، اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے، ان کو ہدایہ پیش کیجیے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھے بعض لوگ کہ ایک آدمی کو میں نے قرض دیا، اب قرضہ دینے کے بعد اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ قرض واپس نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر 50,000 روپیہ دیا، اب وہ 50,000 روپیہ واپس کرنے کے لائق نہیں ہے، تو کیا اب نیت کرنے کے زکات میں ادا ہو جائے تو کیا زکات ادا ہو جائے گی؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو زکات اس طرح ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ جانیے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، دیتے وقت نیت کرنا شرط ہے. قرآن پاک سے ثابت ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہر کام میں کہ جس طرح کوئی آدمی نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد نیت کرے کہ ابھی جمعہ کی نماز امام کے پیچھے پڑھے تھے تو سب نماز بیکار ہو جائے گی. جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نیت شرط ہے، روزہ رکھنے سے پہلے نیت شرط ہے، اسی طریقے سے زکات دینے سے پہلے زکات کی نیت کرنی شرط ہے. اور جس وقت آپ دے رہے تھے زکات کی نیت نہیں تھی بلکہ قرضے کی نیت تھی، اس لیے بعد میں زکات کی نیت کرنے سے وہ زکات میں پیسہ مائنس نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کو آپ پیسہ دیے قرض واپس کرنے کے لائق نہیں ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنا روپیہ اس کو زکات دیجیے کہ لو اتنا روپیہ زکات، اور بولیے کہ تمہارے اوپر جو میرا قرضہ ہے وہ قرضہ میرا واپس لاؤ.
تو اس طرح آپ کا 50,000 روپیہ زکات بھی ادا ہو جائے گی اور یہ قرضہ بھی اس کا ادا ہو جائے گا. تو کام طریقہ اور سلیقے سے اصول کے ساتھ شریعت کے ساتھ کیجیے. اسی لیے میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ جس طرح فیملی ڈاکٹر اور وکیل آپ بناتے ہیں، ایک فیملی مفتی اور مولانا بنائیے کہ جنت میں آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی. تو دنیا جہاں محتاجی کی ضرورت ہے وہاں علماء کے بغیر آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ ضروری چیز ہے. اور جو لوگ اس زمانے کے اندر گمراہ کر رہے ہیں کہ ان علماء کی رہبری کی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ نبی کے فرمان کے خلاف، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف ان کی بات ہے. اور ان کی ذہنیت قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نبی کے تعلیم کے خلاف ہے. اسی طریقے سے زکات کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ تو اپنے رشتہ داروں کو اور اسی طریقے سے رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو پہلے کیجئے اور دور کے رشتہ دار کو بعد میں رکھیے. یہ زکات کی تقسیم کا طریقہ مکمل طور پر بتا دیا گیا. اور یہ بھی سوال آیا کہ زکات کی رقم رفائی اداروں میں دے سکتے نہیں، تو یہ اصولی طور پر بات آ گئی کہ زکات کی ادائیگی کے لیے مکمل جس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں اور مالکانہ قبضہ دیتے ہیں وہیں پر زکات ہوگی. اور مدارس کے اندر جو جاتے ہیں وہ بڑے اصول کے ساتھ، تملیغ کے ساتھ وہاں تمام کام ہوتا ہے. وہاں پر اس کے ایک اندرونی مسائل ہوتے ہیں جو شریعت کی روشنی میں حل کیے جاتے ہیں. ایک آدمی سوال کیے کیا اپنے اساتذہ کو زکات دے سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، استاد تو ایک باپ کے درجے میں ہوتا ہے. جس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو آپ پہلے نمبر پر رکھتے ہیں اسی طرح آپ کا استاد ہے. تو آپ استاد اگر زکات لینے کے لائق ہے یا اسی طرح کوئی شاگرد ہے وہ زکات لینے کے لائق ہے تو ان لوگوں کو پہلے نمبر پر رکھیے. اسی طرح اپنے مساجد کے ائمہ یا مؤذنین خادمین اگر وہ زکات کے مستحق ہیں تو ان کو پہلے نمبر پر رکھیے، کیونکہ یہ آپ کے ایک قریبی ہے، محسنین ہیں. اور ان کو زکات کی رقم کیا بلکہ ہدایہ کہ ان کی تنخواہ آپ کیا دیتے ہیں آپ اپنے خرچ کے بارے میں سوچئے اور ان علماء اور مؤذنین کے بارے میں سوچئے. کس دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ کس طریقے سے یہ نفس کو مار کر کے زندگی گزارتے ہیں. اس لیے ان کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اگر یہ اس کے مستحق ہیں. تو بعض لوگ تھوڑا سا فرمائے کہ بعض لوگ پچھلے جمعہ ہم سے ملے اور بولے کہ مفتی صاحب ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صدقہ فطر ہر آدمی پر واجب ہے. آپ کے بیان سے ذہن صاف ہوا تو پھر میں اس کو ذہن صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر جو نصاب کا مالک ہو جائے چاہے زکات ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس 27,000 روپے کیا چاہے سامان ہو کوئی چیز یا ٹینٹ ہو یا رینٹ میں دیا ہوا مکان ہو، اتنے مکان مستحق ہیں تو ایسے لوگوں پر قربانی اور صدقہ فطر ہے. ایسے لوگوں کے وہ زکات دینا جائز نہیں اور ایسے لوگوں کو زکات لینا بھی جائز نہیں. ایسے لوگ فطرہ اور قربانی ادا کریں گے. اور یہاں پر فطرہ کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات سمجھیے کہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں گیہوں بھی دیتے تھے، کشمش بھی دیتے تھے اور جو بھی دیتے تھے اور کھجور بھی دیتے تھے. حضور کے زمانہ میں سب سے زیادہ مہنگا گیہوں تھا، اس لیے گیہوں نصف تھا یعنی تقریباً 1.25 کلو اس زمانے میں مقرر کیا گیا تھا. اور کشمش، جو اور چھہارا یہ اس کا دگنا تھا یعنی تقریباً 3.5 کلو. تو اگر جو یہ گیہوں نکالنا ہے تو نصف آدھا تھا اور یہ تینوں چیز نکالنا ہے تو ایک تھا یعنی مکمل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے جس کو حیثیت دی ہے اور وہ دلی وغیرہ جاتے ہیں تو ٹرین سے نہیں بلکہ جہاز سے جانا پسند کرتے ہیں، اے سی میں رہنا پسند کرتے ہیں، جس طرح دنیاوی چیزوں کے اندر وہ ہائی لیول کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگ
کشمش کے اعتبار سے تقریباً 150 یا چوارے کے اعتبار سے تقریباً 350. اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے اور وہ ہائی لیول کے لوگ ہیں تو ان کو اس اعتبار سے کرنا چاہیے. یہ تو جنرل لوگوں کے لیے ہے 40 روپیہ گیہوں کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اس اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں تو ان کو زیادہ، کہ جس طرح دنیا کی چیزوں میں آپ 1 نمبر کی چیز پسند کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی اپنا ہائی کوالٹی اور اسی اعتبار سے آپ اپنے لیے انتخاب کیجئے. تو میرے دوستو یہ چند باتیں. اور اعتکاف کے بارے میں کہ آدمی کو اعتکاف یہ اس دوسرے عشرہ میں یعنی 20 رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پر روشنی ڈالیے. اللہ کے نبی ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے اور اس کے بغیر رمضان کو صحیح سے آدمی وصول نہیں کر سکتا. اس لیے یہ اعتکاف ضرور کرنا چاہیے. گھر میں بھی مذکورات کر سکتے ہیں اور کام کے لیے وہ ضرورت سے نکل سکتی ہیں، اور کام کے علاوہ بقیہ اوقات میں اپنے مسجد میں اپنے حجرے کے اندر وہ لوگ رہیں. اس طریقے سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے کی گئی. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا